وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ۔ آج بات کریں گے غصہ کے اسباب کے ہیں اور اس کا علاج کے ہیں۔ اینگر، ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر، ٹھیک ہے۔ تو غصہ جو دراصل دوسرے انسان کے اس عمل پر آتا ہے جو ہماری توقع سے باہر ہوتا ہے، جو ہماری توقع میں نہیں ہوتا۔ مثلاً ہماری توقع اس سے کچھ ہوتی ہے اور وہ اس کے خلاف بیہیو کر جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے اس بیہیو سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مس بیہیو ہو گیا، ٹھیک ہے، تو غلط سلوک ہو گیا اور پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو ہماری توقع تھی اس انسان سے کیا وہ غلط تو نہیں تھی۔ تو غور کریں، ہم دوسرے انسان کی تو اصلاح چاہتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کیے بغیر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غصہ کرنے والا یا کرنے والی پہلے، یا میں بھی ہوں یا کوئی بھی ہو، اپنی اس نالائکی کا اعتراف کرے کہ اگر ہم کسی دوسرے انسان سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بات جو ناپسند ہے ہم اس جیسا عمل کبھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم وہ عمل کرتے ہیں جو وہ کر رہا ہے یا جو اس نے کیا مس بیہیو، آپ اسی طرح اس کا رسپونڈ کر کے جو ہے اسی طرح کا مس بیہیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کی بات جو ہمیں ناپسند ہے اس جیسا عمل کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل اس کی فطرت میں شامل تو نہیں تھا جو اس نے کیا، کیا آپ کی میری توقعات غلط تو نہیں تھیں، کیا میں نے یا آپ نے کبھی اس کو ایکسپلائٹ تو نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں دیکھنی ہیں ہم نے۔ تو کسی کے ساتھ ایسا عمل کیا جائے، ایکسپلائٹ والا عمل کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غصہ کرے گا اور غصہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ غصہ دلانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ غصہ کیسے آتا ہے۔ غصہ اصل میں اس آدمی کا یا اس انسان کا ایک عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ غصہ اصل میں اس انسان کا جو ہے بلکہ پوری سیریز آف ایکشن ہوتا ہے، کئی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب غصہ ہوگا تو اس سے نفرت ضرور ہوگی، جس پہ بھی ہمیں غصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس ٹائم فی الحال جو ہے نفرت ضرور پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب غصہ ہوگا تو اس سے نفرت ضروری ہوگی۔ اگر ماں بچے پر غصہ کر رہی ہے تو وہ اس پل یا اس ٹائم اس سے نفرت بھی کر رہی ہوتی ہے، تو غصے میں نفرت کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بچہ کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، وہ غصہ جذبات میں ہو جائے تو وہ نفرت سے شروع ہو جاتی ہے، نفرت وہاں سے جو ہے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور نفرت جدائی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو پہلے اپنے اعمال سے توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ٹھیک ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جس کو غیظ آ جائے وہ اپنے غیظ کو روکے یا غصے کو روکے۔ تو غصے کو روکنے کا حکم آیا، ٹھیک ہے۔ روکنے کا طریقہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے عافیت بن جائے اور انہیں معاف کر دو، یعنی جس پہ غصہ آئے آپ اسے معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ غصہ جو ہے یہ ایک قسم کی سزا ہے، غلطی اس دوسرے کی ہوتی ہے مگر سزا آپ کو ملتی ہے یا ہم سزا اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ غصہ ایک پنشمنٹ ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ جو ہے پنشمنٹ ہے، سزا ہے۔ تو نالائق انسان سے اگر نالائکی ہو گئی تو اسے معاف کر دینا جو یہ ہے یہ شکر کا مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رب نے آپ کو اتنا دانا بنایا کہ آپ سے یہ نالائکی نہیں ہوئی جو اس نے کی ہے۔ لہٰذا جب آپ دوسرے کے عمل کو غصے کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ ضرور سوچیں کہ اس وقت کہ رب، جب آپ نے یہ سوچنا ہے اس سے غصہ کرنا ہے تو یہ ضرور سوچنا ہے کہ رب نے آپ کو ایسا نہیں بنایا جیسے اس کو بنایا، ٹھیک ہے۔ آپ نادان نہیں ہو، آپ شکر ادا کریں کہ آپ سے یہ کام نہیں ہوا، یہ غلطی سرزد نہیں ہوئی جو اس نے کی ہے۔ اس لیے غصہ کرنے کے بجائے اس پوزیشن کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، اس مقام کا شکر ادا کریں۔ اب اس میں ایک راز کی بات سنیں لازمی غور سے اور سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو جو ہے آپ کی جان چھوٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ مثلاً ایک آدمی آپ کے پاس خیرات کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، مانگنے کے لیے آتا ہے، آپ نے اسے کچھ خیرات کر دیا تو وہ آدمی مانگنے والا دو کام کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ سے ہیومن ریلیشن یا کوئی انسانی تعلق بنا جائے گا جو آپ کے ساتھ پھر کبھی دوبارہ وہ ریپیٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ کہ آپ کو وہ سخی بنا گا، ٹھیک ہے۔ اس میں راز ہے، جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ ہمارا غور ہوتا نہیں ہے۔ غصہ دلانے والا کوئی بھی ہو جس سے آپ کو انتہا کی نفرت ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ کو معافی کا اختیار دے گیا
غصہ دلانے والا، ٹھیک ہے، جس سے آپ غصہ کر رہے ہو، اگر وہ آپ کو معافی کا اختیار دے دے یا آپ اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی کر گیا کہ آپ کے درجات میں اضافہ کر گیا، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کی نظر میں وہ جو ہے بہت بلند کر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نظر میں آپ کو بلند مقام وہ دے گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کر گیا وہ، تو یہ جس نے آپ کو غصہ دیا ہے وہ آپ کی ہی پنشمنٹ بھی ہے یا سزا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کا انعام بھی ہے، ریوارڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، درجات بھی ہیں، اور ایسا انعام جو درجات میں اضافہ کرتا جاتا ہے، بلکہ ہر روز اضافہ کرتا جاتا ہے، کیونکہ غصہ دلانے والا جو ہے ہر روز گستاخی کرے گا اور آپ روز اسے معاف کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا مصطفیٰ کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ ہم اپنے غلاموں کی گستاخیاں کتنی دفعہ معاف کریں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 دفعہ تو ضرور معاف کیا کر، اور ہمارے یہاں غصہ دوستوں میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، بچوں پہ ہوتا ہے، تو یہ بات ہوتی ہے غصے کی۔ غصے کو اگر ہم حالت میں یا غصے کی جذبے میں ہوتے ہیں جب، اس ٹائم ہم اپنی حالت پہ ذرا غور کریں ان باتوں پہ، تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ غصہ اصل میں ہے کیا اور یہ کس لیے آیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے غصے کی اصل بات اور کیفیت اور جذبات، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ اس سے چھٹکارا بھی پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمارے امت پر اپنا خاص کرم کریں اور رحم کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ السلام علیکم۔